ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 14 ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ الذين جن لوگوں نے کفروا کفر اختیار کیا، وصدوا اور اوروں کو روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے۔ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا اور اوروں کو روکا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، اضل اللہ نے برباد کر دیے، اعمالہم ان کے سب اعمال، اللہ نے ان کے سب اعمال برباد کر دیے۔ یقیناً انہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہیں، اور بعض کام تو بہت اچھے ہیں اور بہت بڑے بھی تھے، لیکن اپنے کفر کی وجہ سے اور لوگوں کو کفر پر قائم رہنے اور ایمان سے روکنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے وہ سارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ والذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، بما اس پر جو نزل نازل کیا گیا، علی محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآمنوا بما نزل علی محمد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل کیا گیا وہ اس پر ایمان لائے، وہو الحق اور وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ یہاں پر نا جب آیت شروع ہوتی ہے تو والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر آگے آتا ہے وآمنوا بما نزل علی محمد اور اس پر ایمان لائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا۔ تو بھائی یہ چیز تو پہلے آمنوا میں آ گئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دین اسلام نازل کیا گیا، قرآن کریم نازل کیا گیا، تو وہ آمنوا کے اندر یہ چیز آ چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ لائے ہیں، مکرر لائے ہیں۔ دیکھیں نا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ایمان اس کا نام ہے۔ وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، پھر کہا جا رہا ہے وآمنوا بما نزل علی محمد اور اس پر ایمان لائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہو الحق من ربہم اور وہ بالکل حق اور سچ ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہ انداز یہاں بطور خصوصی اپنایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے جو صورتیں چل رہی تھی وہ مکی تھی، تقریباً یہ اکٹھی 11 مکی صورتیں غالباً سورہ سبا سے شروع ہوئی ہیں، چلی ہیں۔ ان میں بتدریج اللہ کے دین کی جو دعوت تھی وہ اپنا ارتقائی مرحلہ طے کر رہی تھی، اور طے کرتے 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 یہاں تک کہ آخر میں جب مسلمانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تو ان سے کہا گیا کہ بس صبر کرو، ٹھیک ہے، فاصبر اور فرتقب اور فاصفح عنہم، یہ تعلیم دی گئی۔ چلتے 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 جب پچھلی صورت ختم ہوئی ہے
تو وہاں پر جو آخری الفاظ تھے ان میں سے ایک لفظ یہ تھا بلاغ. بھائی جو کچھ ہم نے تم تک پہنچانا تھا نا پہنچا دیا. پورا اتمام حجت. اور یہ کوئی 2 4 6 دن کی بات نہیں ہے، یہ 6-7 سال کا عرصہ ہے. 6-7 سال کا عرصہ ہے. بتدریج ارتقاء ارتقاء ارتقاء. اس لیے جو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے الفاظ میں شدت آ رہی ہے، سختی آ رہی ہے. ادھر کفار کی مخالفت بڑھ رہی ہے اور ان کی ضد بڑھ رہی ہے. ادھر اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے اس کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. اور یہاں تک کہا کہ آپ کس چیز کا انتظار کریں؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ. قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اب کہ وہ آ جائے. یعنی اتمام حجت ہو چکا. اور آخر میں کہا بلاغ. اب یہاں سے جو سورہ شروع ہو رہی ہے نا، یہ 3 صورتیں ہیں، سورہ محمد، سورہ الفتح، سورہ الحجرات. یہ تینوں صورتیں مدنی ہیں. یہاں سے اسلام کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے اسلام کا عملی نفاذ. یہ مدنی صورتیں ہیں. عملی نفاذ شروع ہو رہا ہے. عملی نفاذ کس طرح کہ چلو بھائی اب اس دین اسلام کو مدینہ میں آ گئے ہو نا، اس کو نافذ کرو. اچھا جب تم نافذ کرنے آئے ہو نا تو کفر تمہارے خلاف اٹھ کے آئے گا لڑنے کے لیے. تو چلو اب اٹھاؤ ہتھیار، اب اٹھاؤ. بس جتنا ان کو موقع دینا تھا دے دیا. اس دوران تمہاری جمعیت بہتر ہو گئی اور تمہارے پاؤں جم گئے اور تمہاری نظم و ضبط بہتر ہو گیا. اب جب یہ کفار تمہارے اوپر حملہ کرنے آئے نا اور چھیڑ چھاڑ کرنے آئے، اب صبر نہیں ہے، صبر ہو گیا. وہ پہلے تھا نا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو. نہیں، اذن للذین یقاتلون. اب ایمان والوں کو اجازت دی جاتی ہے وہ قتال کر سکتے ہیں. اب یہاں پر نا جب اسلام نے کہا نا چلو بھائی اب ہتھیار اٹھاؤ، اب کرو مقابلہ، اب جنگ کرنے آیا کفر تو کرو جنگ. تو اب ایک طبقہ درمیان میں ایسا بھی تھا جس کو قرآن کریم منافقین کے نام سے متعارف کرواتا ہے. وہ کہنے لگے چھوڑیں جی، لڑائیوں میں کیا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے سمجھائیں ان کو، واعظ و نصیحت کریں، صبر کریں، یہ کریں وہ کریں. اب ایک طبقہ درمیان میں شروع ہو گیا، اٹھ گیا، ادھر بیٹھے ان سے بات فلاں موقع پر فلاں محفل میں. نہیں جناب، قتل و غارت کری، خون نکلے گا، بہے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ آمنوا بما نزل، وہ لوگ جو ایمان لائے. اور خاص طور پر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ کٹ گزرنے کا وقت آیا ہے، اب ایمان دکھاؤ. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو یہ نا کہ ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، اب اس ایمان کا مظاہرہ کرو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اب اس کا مظاہرہ کرو. اب عملی قدم اٹھانے کا وقت آیا ہے. اب تک وہ بات تھی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام صبر کی تلقین، اب تک یہ تھا. اب یہ ہے کہ جب دشمن کی مخالفت اور ضد اور اس کی ہٹ درمی حد سے بڑھے تو پھر اسلام اس کی گردن اڑانے کا بھی حکم دیتا ہے. چلو وآمنوا بما، اسی لیے یہاں پر تھوڑا سا نا انداز اب تبدیل ہو رہا ہے. اگلی آیات آپ پڑھیں گے تو آپ کو انداز بہت تبدیل ملے گا. ابھی تک میٹھا انداز چل رہا تھا، تو اب ذرا وہ جھنجھوڑنے والا انداز ہے، کر گزرنے والا انداز ہے، عملی اقدامات والا. کیوں کہ اب تک لوگوں تک صرف اسلام پہنچانا تھا بس. اب پہنچانے والا مرحلہ مکمل ہوا، اب نافذ کرنا ہے. اب اس کو عملاً نافذ کرو اور اس راستے میں جو رکاوٹ آئے اس کو دور کرو. وآمنوا بما نزل، اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا علی محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہو الحق، اور یہ جو کچھ اتارا گیا ہے نا یہ بالکل حق در حق سچ ہے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. تو جو لوگ ایمان لائے، کفرا، اللہ نے مٹا دی، عنہم، ان سے،
سیئاتہم ان کی برائیاں، ان کے گناہ اللہ نے ان سے معاف کر دیے. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور اللہ نے ان کی حالت کو بالکل درست فرما دیا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اللہ نے ان کی حالت کو بالکل درست فرما دیا. ذَلِكَ اس لیے بِأَنَّ بے شک الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اتبعوا الباطل وہ باطل کے پیروکار ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے اتبعوا وہ پیروکار ہیں الحق اس حق کا من ربہم جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیروکار ہیں جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. تو بہت بڑا فرق ہے کہاں باطل کے پیروکار اور کہاں رب کے پیروکار، اللہ کے پیروکار، کہاں باطل کے کہاں. اسی لیے جب کہیں مسلمان اسلام اور کفر کی بات ہونا تو پھر مسلمان کو اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے، کفر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس وقت کفر اپنے باطل کی پیروی میں کھڑا ہوتا ہے. اب جو مسلمان اس موقع پر کفر کے ساتھ جا کے کھڑا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باطل کا پیروکار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باطل کا پیروکار ہے. جی اس سینیریو میں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو حق اور باطل بالکل صاف صاف نظر آئے گا. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اتبعوا الباطل وہ باطل کے پیروکار ہیں. یعنی ان کا نظام، ان کا طرز زندگی وہ سب باطل کے پیچھے ہے. ان کا خدا باطل ہے، ان کا مذہب باطل ہے، ان کی تعلیمات وہ باطل ہیں. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے اتبعوا الحق وہ اس حق کے پیروکار ہیں من ربہم جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. كَذَلِكَ اس طرح یضرب اللہ بیان فرماتے ہیں للناس لوگوں کے لیے امثالہم ان کی مثالیں. اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں. فَإِذَا پھر جب لقیتم تمہارا آمنا سامنا ہو الذین کفروا کافروں سے، لیکن یہ میدان جنگ میں ہے، لڑائی کے میدان میں. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا جب تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو فَضَرْبَ الرِّقَابِ ضرب اڑا دو الرقاب گردنیں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ ان کی گردنیں اڑاؤ. امن نہیں، انسانیت نہیں، یہ سب دھوکے ہیں، یہ سب شیطانی نعرے. اب نہیں، میدان جنگ کے اندر کیا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ ان کی گردنیں اڑاؤ. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اسخنتموہم تم خوب ان کا خون بہا چکو، تم ان کی اچھی طرح خون ریزی کر چکو، اور اتنی کہ اب ان میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. فشدوا تو اب مضبوطی سے جکڑ لو الوثاق بیڑیوں کو. تو اب بیڑیوں کو مضبوطی سے جکڑ لو، یعنی جو بچے کچے کافر ہیں نا ان کو قید کر لو، بیڑیوں میں جکڑ لو، ان کو زنجیروں میں جکڑ لو. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا جب تمہارا میدان جنگ میں کافروں سے آمنا سامنا ہو فَضَرْبَ الرِّقَابِ اڑاؤ ان کی گردنیں. حتیٰ اذا اسخنتموہم یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح مار چکو، خون ان کا بہا چکو، فشد الوثاق پھر ان کی بیڑیاں سختی سے کس لو. فَإِمَّا پھر یا تو منم احسان کرو، بعد اس کے بعد، وَإِمَّا اور یا فداءً فدیہ لو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ پھر یا تو احسان کرو، وَإِمَّا فِدَاءً یا ان سے فدیہ لو، حتیٰ یہاں تک کہ تضعوا رکھ دے
الحرب جنگ، اوزارہا اپنے ہتھیار، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی جنگ ختم ہو جائے۔ اچھا اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، یہ حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب ان کا خون اچھی طرح بہا دو تو اب ان کو قید کرو، اب ان کو قید کر لو۔ اب اس کے بعد جو جملہ ہے نا وہ پتہ کون سا ہے؟ وہ آخری ہے، حتی تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، تم نے ان کے قیدی لے لیے، آ گئے، اب فإما مَنًّا بَعْدُ، اب چاہے تو احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ ان قیدیوں کو ویسے ہی چھوڑ دو۔ وإما فداء، اور اگر چاہو تو تم ان کا فدیہ لو۔ فدیے کا مطلب کیا ہے؟ معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دو، یا اپنے کوئی تمہارے کوئی ساتھی قید ہیں ان کے بدلے ان کی رہائی، کسی بھی قسم کا معاملہ ان کے ساتھ کر لو۔ ذالک، ہاں ایسے ہی کرنا ہے، ذالک، ہاں ایسے ہی کرنا ہے۔ چائے پلا کے رخصت نہیں کرنا ان کو چائے پلا کے رخصت نہیں کرنا۔ ذالک، ایسے کرنا ہے۔ کیا مل گیا چائے پلا کے رخصت کرنے سے؟ کچھ بھی نہیں، وہ دشمن اور زیادہ جری ہو گیا ہے۔ ہاں ہم پکڑے بھی گئے تو کیا ہوگا؟ ہمیں چائے پلا کے رخصت کر لیں گے، بلکہ اگلی دفعہ کھانا بھی ہوگا۔ ذالک، ایسے کرنا ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، تو ان کی مدد کر سکتے تھے۔ نہیں، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، ایمان والوں کی مدد کر دیتے، اور اگر اللہ چاہتے تو ایمان والوں کی مدد کر دیتے۔ مطلب یہ ہے لڑنے کی نوبت ہی نہ آتی، تم گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کافروں کو ویسے ہی مار دیتا۔ ہاں کر سکتے تھے اللہ، یہ ممکن ہے۔ اگر اللہ چاہتے، اصحاب فیل کا جو ہوا ہے، اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے نا وہ ہاتھیوں والا، اس میں ایسا ہی ہوا ہے۔ آخری ایک اسباب کے درجے میں عبد المطلب امید تھے، تو وہ کہنے لگے بھائی میں تو اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ کہا عبد المطلب اللہ کے گھر کی بات کرو، تمہیں اونٹوں کی پڑی ہے؟ کہا اونٹ میرے ہیں، گھر اس کا ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، گھر کا مالک وہ ہے۔ اونٹوں کا مالک میں ہوں، گھر کا مالک وہ ہے، وہ کرے گا حفاظت۔ چنانچہ تو اللہ چاہتے تو مدد کر سکتے تھے ایمان والوں، گھر بیٹھے بٹھائے، کیا ضرورت ہے تمہیں لڑنے کی؟ لیکن لیبلوا، اللہ آزمانا چاہتے تھے، بعضکم ببعض، تمہیں ایک دوسرے سے، اللہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمانا چاہتے تھے۔ کون ہے جو اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ اب پتہ چلے گا۔ ولیکن لیبلوا، وہ ہم نے بارہا پڑھا ہے، قسمیں کھاتے تھے منافقین اور کچھ لوگ، بس موقع آیا نا تو پھر دیکھنا، اللہ کی قسم ہم یہ کریں گے، اللہ کی قسم ہم وہ کریں گے۔ تو تب کہا گیا تھا طاعت و قول معروف، نہیں، جب وقت آئے نا تو عملاً کچھ کر کے دکھانا، قسمیں نہیں۔ تو اب اللہ آزمانا چاہتے تھے قسمیں کھانے والے کچھ کر کے دکھاتے ہیں یا نہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو گھر بیٹھے بیٹھائے مدد کر سکتے تھے، ولیکن جیسے اب اللہ چاہیں نا تو اہل فلسطین کی گھر بیٹھے بیٹھائے مدد ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی مدد ہو سکتی ہے اور ہوگی۔ ولیکن لیبلوا بعضکم ببعض، لیکن اللہ بقیہ تمام اسلامی ممالک کو آزمانا چاہتے ہیں۔ کون ہے جو اس وقت اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے عملاً اٹھ کے مدد کرتا ہے، اور کون ہے جو صرف اپنی جان اور اپنا مال بچانا چاہتا ہے؟ اور وہی منافقین والی قسمیں اور اعلانات اور دلیلیں اور تقریریں۔ ولیکن لیبلوا بعضکم ببعض، اللہ مدد فرمائیں گے، اللہ بہت بڑی مدد فرمائیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بہت بڑی مدد فرمائیں گے، اتنی بڑی مدد فرمائیں گے کہ نبی کو بھیجیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی چھوٹی بات نہیں ہے،
ایک نبی کو اللہ رب العزت نے زندہ سلامت رکھا ہوا ہے کہ میں نے بھیجنا ہے اس کو، اللہ نبی کو بھیجیں گے. بے شک وہ نبی اپنی تعلیم نہیں دے گا لوگوں کو، لیکن نبوی صلاحیتوں سے پوری طرح متصف ہوں گے. وہ نبی حدیث علیہ السلام اپنی نبوی صلاحیتوں سے پوری طرح متصف ہوں گے. اللہ اتنی بڑی مدد فرمائیں گے. اور جب وہ اتریں گے فرشتے ان کو لے کے اتریں گے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں. فرشتے ان کو آسمانوں سے لے کر زمین پر اتریں گے. اتنی بڑی مدد اللہ، فرشتے اتاریں گے، نبی اتاریں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے اللہ پاک. لیکن ابھی اللہ آسمانا چاہتا ہے. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، اللہ تمہیں ایک دوسرے سے آزمانا چاہتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ قتلوا جو شہید کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، فلن یضل، ہرگز اللہ ضائع نہیں کریں گے، اعمالہم، ان کے اعمال کو. اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے. سیہدیہم، اللہ انہیں منزل مقصود تک پہنچائیں گے. اللہ انہیں منزل مقصود تک پہنچائیں گے. دیکھیں یہ لفظ ہے سیہدیہم، ہدایت سے. ہدایت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت ہوتی ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا. مثلا آپ باہر کھڑے، ایک آدمی آتا ہے، لیاقت چوک کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں سیدھا جاؤ، سامنے مین روڈ آئے گا، مین روڈ سے سیدھے جاؤ، آگے تمہیں چوک خود مل جائے گا. یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ بتا دیا. یہ بھی ہدایت ہے. ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا. لیاقت چوک کہاں ہے؟ بیٹھو موٹر سائیکل پہ، آپ بٹھایا اس کو، لیاقت چوک پہنچایا، تو یہ لو جی، یہ لیاقت چوک ہے. یہ ہدایت کی دوسری شکل ہے. یہاں یہ بیان ہوئی ہے سیہدیہم، اللہ ان کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے. اور مومن کی منزل مقصود کیا ہے؟ جنت. تو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے. وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ، اور ان کے سارے معاملات اللہ ٹھیک فرما دیں گے. وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ، اللہ ان کے سارے معاملات ٹھیک فرما دیں گے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ ان کو اس جنت میں داخل فرمائیں گے. عَرَّفَهَا لَهُمْ، جن کا تعارف اللہ نے پہلے ہی ان کو کروا دیا تھا. عَرَّفَهَا، پہچان کروا دی تھی ان کو، اس کی، لہم، ان کو. عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کا تعارف، جس کی پہچان اللہ نے پہلے ہی کروا دی، اللہ اس جنت میں ان ایمان والوں کو داخل فرمائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اور اللہ کی مدد سے اللہ کا دین، اللہ کو ذاتی مدد کی ضرورت ہے ہی نہیں، اللہ کی مدد سے اللہ کے دین کی مدد ہے. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کریں گے. پھر فرشتے بھی آئیں گے، پھر فتوحات بھی آئیں گی، پھر مال غنیمت بھی آئیں گے. ہم نہیں، یہ ہم اگلی صورت میں پڑھیں گے، سورہ الفتح میں. ویسے ہم 22ویں پارے میں پڑھ بھی آئے ہیں، 21ویں 22ویں پارے میں. مسلمانوں نے غزوہ احزاب کے اندر بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، بہت ثابت قدمی کا. اور ثابت قدمی کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار. دشمن نے جب اندر اور باہر سے حملہ کیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل اچھل اچھل کر حلق تک آ رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اندازہ لگائیں کیا کیفیت ہوگی. باہر سے مدینہ کا محاصرہ، اندر یہود بیٹھا ہوا ہے اور باہر کے دشمنوں سے مل چکا ہے. یہ زیادہ خطرناک صورتحال. باہر سے رسد بند، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت دیکھی نا لوگوں کی. وہ جو ہے نا پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، یہ وہی وقت تھا غزوہ احزاب کے موقع پر.
صحابی آئے، پیٹ پہ پتھر باندھا. آپ نے کہا میرے دیکھو تمہارا ایک باندھا، میرے دو باندھے. راشن ختم ہو چکا ہے، رسد مدینے میں ختم ہو چکی ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت دیکھ رہے ہیں لوگوں کی، بھوک ہے، فاقہ ہے، اوپر سے مسلسل خوف ہے. تو صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ہم یہود کے ساتھ جو اندر بیٹھے ہیں ہمارے دشمن، جو باہر کے دشمن سے مل گیا ہے، ہم ان کو کوئی لالچ دے کے نہ ان کو پیچھے کرتے ہیں، ایک طرف سے تو سکون ملے نا ہمیں، پھر باہر والوں سے بھی نمٹ لیتے ہیں. تو کیا خیال ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی حکم ہے تو بسم اللہ، سر آنکھوں پر. اور اگر رائے ہے تو مشورہ ہے تو مجھے بھی حق ہے کوئی بات عرض کرنے کا. آپ نے فرمایا حکم نہیں، میں تمہاری حالت دیکھ رہا ہوں تو بس برداشت نہیں ہو رہا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو فصل آنی ہے نا کھجوروں کی، ہم ان یہود کو لالچ دیتے ہیں، یہ لالچ میں آ جائیں گے اور یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. چلو ایک طرف سے تو ہمیں سکون ملے نہ کچھ. تو عمر کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کھجوروں کی فصل کی بات کر رہے ہیں، پوری فصل، میں تو ایک کھجور کی ایک گٹھلی دینے کے حق میں بھی نہیں. ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں نا تو اللہ مدد کریں گے. یا تو عمر کے الفاظ تھے، یہ حضرت عمر کے، یعنی اس وقت بھی کہ تقریباً کوئی 15-20 دن گزر چکے ہیں، رسد ختم ہے، اندر باہر سے دشمن مسلط ہے، دل اچھل کر حلق میں آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، نہ گھر محفوظ ہیں نہ باہر محفوظ ہیں، بہت عجیب کیفیت. تو لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں نا تو اللہ مدد کریں گے. جب یہ جذبہ ظاہر ہوا نا پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئی. اور اللہ نے مدد کیسی بھیجی؟ خود وہاں ہم پڑھ کے آئے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، کافروں کو اللہ نے ان کے غصے میں ہی واپس لوٹا دیا. لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کوئی خیر حاصل ہی نہیں کر سکے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ ایمان والوں کے لیے اکیلے ہی کافی ہو گیا. إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ. اچھا پھر اللہ نے ہوا بھیجی، طوفان آیا، فرشتوں نے مدد کی، باہر کا دشمن بھاگ گیا. ایسا بھاگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد ان کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اب ہم حملہ کریں گے. حضور نے فرمایا اب ہم حملہ کریں گے. اچھا آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے گھر آئے، اسلحہ اتارنے لگے. جبرائیل امین تشریف لائے. اللہ کے نبی آپ نے اسلحہ اتارا ہے، ہم نے نہیں اتارا، ہم نے نہیں اتارا. جبرائیل امین کے نے، ہم نے نہیں اتارا اسلحہ. اور حکم یہ ہے ان بنو قریظہ کو ان کا خاتمہ کریں. چنانچہ حضور پھر وہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، تفصیلی ہے. پھر ان کا گھیراؤ کیا، بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ان سب کو قتل کر دیا گیا ان کے قانون اور ان کی کتاب کے مطابق. انہوں نے خود اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ مانگا تھا کہ ہمارا فیصلہ ہماری کتاب کے مطابق کیا جائے. تو ان کا فیصلہ ان کی کتاب کے مطابق یہ ہوا ان کے سب مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے. اور فریقاً تقتلون و تأسرون فریقا، ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک کو قیدی بنا رہے تھے. اور اللہ نے اس سارے ان کے علاقے کا جو دھن قبضہ مسلمانوں کو دے دیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے گھر بھی تمہیں دے دیے، ان کے مال بھی تمہیں دے دیے اور ان کی زمینیں بھی تمہیں دے دی. آگے اللہ نے فرمایا تھا وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور پھر تمہاری اس ثابت قدمی پر اور اللہ کے دین کی مدد پر اور نصرت پر اللہ نے وہ زمین بھی فیصلہ کر دیا ہے جس پر تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا ابھی. ان تنصر اللہ، یہ ہوتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کریں گے. وہ پھر بہت بڑی مدد ہوتی ہے، وہ چھوٹی موٹی نہیں ہوتی. اور یہ 1000 سال تک اسلام مسلمانوں کا نا عروج رہا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں. 1000 سال تک مسلمانوں کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں عروج رہا ہے. یہ سلطنت عثمانیہ جو تھی یہ بس اس کو 100 سال ہوا ہے، ختم ہوئی ہے، ورنہ یہ دنیا کی سپر پاور تھی، بڑی طاقتوں میں سے تھی. اس سے پہلے آپ دیکھیں یہ اصل میں اللہ کی وہ مدد تھی جو صحابہ کرام پہ اتری تھی
ان کے ایمان اور ان کے جذبے پر، اور ان کا پھر جو ہے نا وہ مدد، وہ نصرت وہ امتوں میں اور نسلوں میں منتقل ہوتی رہی۔ یہ وہ تھی، بعد والوں کی اتنی محنت نہیں تھی، محنت ان لوگوں کی تھی، ایمان اور محنت اور قربانی اور ایثار اور جذبہ یہ ان لوگوں کا تھا۔ تو پھر اللہ نے جو مدد کی ہے نا، وہ مدد پھر 1000 سال کے لیے کافی ہوئی۔ ان تنصر اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کریں گے، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدموں کو جمائیں گے، تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اللہ تعالی۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، فتعسل لهم، ان کے لیے صرف بربادی ہے، ان کے لیے صرف بربادی ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ ذَلِكَ، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک ان لوگوں نے، کَرِهُ، ناپسند کیا، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے نازل کیا انہوں نے اس کو ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ، اللہ نے ضائع کر دیے، أَعْمَالَهُمْ، ان کے سب اعمال، فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اب یہاں کفر کے لیے کوئی رعایت نہیں مل رہی آپ کو، دو ٹوک لفظوں کے اندر، یہ دنیا بھی برباد ہے ان کی اور آخرت بھی برباد ہے۔ ہاں ایمان لے آئیں تو پھر اللہ کی طرف سے دنیا بھی آباد ہے ان کی اور آخرت بھی آباد ہے۔ اسے پڑھنا تو تھا لیکن ہمارا سبق تھوڑا سا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، بس آج یہاں